السلام علیکم بچوں، آج ہم جنگ آزادی کا اختتام پڑھنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے آزادی کا حصول جو ہے وہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے بھارت کی آزادی جو ہے وہ حاصل ہوئی۔ لیکن یہ جو آزادی تھی اس میں مسرت احساس سے، غم سے خالی نہیں تھا۔ مطلب ایک تو 14 تاریخ کو پاکستان بنا تھا، ملک کے 2 حصے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد میں جو ہے ملک میں جگہ جگہ جو ہے تشدد ہو رہے تھے، اس کی وجہ سے عوام جو تھی وہ پوری طرح سے آزادی کا جشن نہیں منا سکی۔ اور اسی درمیان میں نتھو رام گوڈسے نے گاندھی جی پر گولیاں چلا کر ان کا قتل کر دیا تھا، اور ہندو مسلم اتحاد کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنے والے گاندھی جی کو اسی مقصد کی خاطر اپنی جان قربان کرنی پڑی، کیونکہ جس وقت یہ ساری چیزیں چل رہی تھی تو گاندھی جی جو تھے اپنی جان جوخم میں ڈال کے اس میں نواخالی میں جو ہے وہ لوگوں کو شانت کر رہے تھے، کیونکہ وہاں پہ بھی بہت زیادہ فساد مچ گیا تھا۔ اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کا آزادی، جو جنگ آزادی تھی اس وقت بھارت کی تصویر کیا تھی۔ بھارت آزادی ہو گیا تھا اور نیشنل کانگریس کا ایک خواب تھا کہ پورا ملک جو ہے بھارت کا، اکھنڈ بھارت یعنی مکمل بھارت کا خواب جو تھا انہوں نے دیکھے تھے وہ ختم ہو گیا تھا، اور ریاستیں جو تھی وہ آزاد ہونے کی وجہ سے کئی حصوں میں تقسیم تھی۔ پرتگالی اور فرانسیسی حکومتوں نے بھارت کے کچھ حصوں پر جو اپنا اقتدار کیا ہوا تھا، وہ اپنا ایریا چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھے، لیکن بھارت نے ان مسائل کو تدبر کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی اور کسی حد تک جو ہے وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے دیسی ریاستوں اور نوآبادیات کا بھارت کے ساتھ الحاق کرنے کی ضرورت کیوں تھی۔ سب سے پہلے جب بھارت آزاد ہوا تو بھارت میں تقریباً 600 سے زیادہ ریاستیں تھیں۔ خود مختار ریاستوں کی وجہ سے قومی جماعت نیشنل کانگریس کا جو خواب تھا ادھورا رہ گیا تھا۔ ریاستیں آزاد اور خود مختار رہتی تو بھارت کے اور ٹکڑے ہو جاتے۔ پرتگالی اور فرانسیسی بھی جو ہے وہ اپنے حصوں پر اقتدار جمائے ہوئے تھے۔ دیسی اور غیر ملکی حکمران وہاں کے لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے، اور دیسی حکمراں رعایا کی آزادی کے مطالبے کو دبا دیتے تھے۔ اب عوامی تنظیموں کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ پرجا منڈل، یہ جو تھی ریاست کی عوام کے مفادات اور ان کی سیاسی حقوق کے لیے لڑنے والی تنظیموں کو عوامی تنظیم یا پرجا منڈل کہتے ہیں۔ پرجا مینس عوام، منڈل مینس تنظیم۔ ریاست کے عوام کے مفادات اور ان کے سیاسی حقوق کے لیے لڑنے والی تنظیم کو، یعنی سیاسی حقوق کے لیے لڑنے والی تنظیم کو کیا کہتے ہیں؟ عوامی تنظیم یا پرجا منڈل۔ اب عدم تعاون کی تحریک کے اثرات کی وجہ سے ریاستوں میں سیاسی بیداری تو پیدا ہو گئی تھی اور عوامی تنظیمیں بھی قائم ہونے لگی تھی۔ اب 1927 میں تمام جو عوامی تنظیمیں تھیں ان کو ملا کر ایک اکھل بھارتیہ پرجا پریشد قائم کر دی گئی، جس کی وجہ سے تحریکوں کی راہ ہموار ہو گئی۔ یہ چیز یہ بتاتی ہے کہ جب ہم متحد ہو کر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ایفیکٹو ہوتا ہے۔ آزادی کے بعد دیسی ریاستوں کے الحاق کے مسئلے کو سردار ولبھ بھائی پٹیل نے بہت اچھے سے سوجھ بوجھ سے کام لے کر حل کیا۔ ریاستوں کے حکمرانوں کو اعتماد میں لے کر سب کے لیے قابل قبول انضمامی منشور تیار کیا۔ انہوں نے ریاستوں کے حکمرانوں کو یہ بتایا کہ بھارت میں ان کی شمولیت ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ جوناگڑھ، حیدرآباد، کشمیر کے علاوہ باقی تمام ریاستیں بھارت میں شامل ہو گئی۔ کون کون سی ریاستیں نہیں گئی؟ جوناگڑھ، حیدرآباد اور کشمیر، ٹھیک ہے۔ اب جوناگڑھ جو تھا اس کا کس طرح سے اس کو اپنے بھارت میں شامل کیا گیا۔ سوراشٹر میں جوناگڑھ کی ریاست کے عوام بھارت میں شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن جو جوناگڑھ کے نواب تھے
وہ پاکستان میں شامل ہونے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر عوام نے ان کے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی، تو عوام کی مخالفت کو دیکھتے ہوئے نواب جو ہے وہ پاکستان چلے گئے، اور فروری 1948 میں جوناگڑھ جو ہے وہ بھارت میں شامل ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں سقوط حیدرآباد۔ بیٹا سقوط کا مطلب ہوتا ہے ٹرمینیشن۔ پریشدوں کا قیام۔ بھارت کی سب سے بڑی دیسی ریاست تیلگو، کنڑ، مراٹھی زبانی علاقے شامل تھے۔ یہاں نظام کے مطلق العنان حکومت تھی اور ریاست میں شہری اور سیاسی حقوق کا فقدان تھا، یعنی یہاں نظام کی جو تھی وہ تاناشاہی تھی، اپنی حکومت قائم کیے ہوئے تھا، اور ریاست میں لوگ جو تھے ان کو کوئی بھی سیاسی حقوق نہیں تھے، ملے ہوئے نہیں تھے۔ ریاست کی عوام نے اپنے حقوق کے حصول کے لیے آندھرا پردیش، مہاراشٹر پردیش پریشد اور کرناٹک پریشد جیسی تنظیمیں قائم کی۔ اپنے حقوق کے حصول کے لیے مطلب اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے آندھرا پریشد، مہاراشٹر پریشد اور کرناٹک پریشد جیسی تنظیمیں قائم کی۔ بیٹا سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو میں کیا بول رہی ہوں، کہ کس طرح سے ہماری ہندوستان جو اب اس وقت پریزنٹ شکل میں ہے وہ کس طرح سے قائم ہوا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رضاکار تنظیم کے مظالم کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم تھوڑا سا سوامی رامانند تیرتھ کا کردار بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جب 1938 میں سوامی رامانند تیرتھ نے حیدرآباد اسٹیٹ کانگریس نامی ایک تنظیم قائم کی، اس پر نظام نے پابندی عائد کر دی۔ اس تنظیم کو منظور کروانے اور جمہوری حقوق حاصل کرنے کے لیے ریاست میں جدوجہد شروع ہو گئی۔ جولائی 1947 میں اس تنظیم نے ریاست حیدرآباد کے بھارت کے ساتھ الحاق کی تجویز منظور کی اور نظام جو تھا پاکستان کے ساتھ حیدرآباد کے الحاق کی تیاریاں کرنے لگے۔ اب جو ہے ایک بار ہم اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ 1938 میں سوامی رامانند تیرتھ نے حیدرآباد اسٹیٹ قائم کی۔ جیسے ہم نے اوپر دیکھے پریشدوں کا قیام عمل میں آیا، تو یہاں پر بھی حیدرآباد اسٹیٹ کانگریس کی بنیاد ڈالی گئی، لیکن اس پر نظام نے پابندی عائد کر دی، کیونکہ آبویسلی اگر وہ اس کو منظوری دیتا تو اس کو تو نظام کو جو ہے پاکستان جانا تھا، اس کو ہندوستان میں شامل نہیں ہونا تھا، اس لیے اس تنظیم کو اس نے منظور نہیں کیا۔ اب اس تنظیم کو منظور کروانے کے لیے اور جمہوری حقوق حاصل کرنے کے لیے ریاست میں جدوجہد شروع ہو گئی۔ تو جولائی 1947 میں اس تنظیم نے ریاست حیدرآباد کے بھارت کے ساتھ الحاق کی تجویز کی اور نظام جو تھا پاکستان کے ساتھ حیدرآباد کے الحاق کی تیاری کرنے میں لگ گیا۔ بیٹا امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے پیریڈ میں، جہاں ہم رضاکار تنظیم کے جو مظالم تھے ان کے بارے میں تھوڑا پڑھیں گے، اور اسی طرح سے کشمیر کیسے شامل ہوا، مراٹھواڑہ کیسا اندر آیا اپنے ملک میں، اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔